لیکن میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی، اپنے ایریا کے لوگوں کی مسائل کی، اور سب سے بڑھ کر شرافت کے لبادے میں چھپے ہوئے وائٹ کالر کرمنلز کے بارے میں ذرا بات زیادہ کرنا چاہوں گا۔ ہمارا الیکشن جب ہوا اس کے اگلے دن، الیکشن سے ایک دن پہلے ایک اپلیکیشن لکھی گئی DRO کے نام پہ، اور اس میں کہا گیا کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے باوثوق ذرائع سے کہ ہری پور کے اندر جعلی ووٹ پرنٹ ہو کے آ گئے اور وہ ووٹ استعمال ہونے لگے۔ 8 تاریخ کو الیکشن ون کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کہ صرف ٹی وی پہ تھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلی تاریخ کو 9 تاریخ کو جا کے وہ وہاں سے اس کی ریسیونگ لیتے ہیں، جا کے اپلیکیشن جمع کرواتے ہیں، اور وہ DRO کے پاس جب اپلیکیشن جاتی ہے اس کی میں کاپی آپ سب سے شیئر کر دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں، اور اس کے بعد 12 تاریخ تک اس پہ پروسیس ہوتا رہتا ہے، اور وہ خود اس کو مانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہری پور کے اندر جعلی ووٹ ڈالے گئے۔ میرے ڈسٹرکٹ میں ایک ہی چونکہ قومی کی سیٹ ہے، 322 کی سیٹیں ہیں، قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے وہاں پہ 604 پولنگ اسٹیشن تھے اور 1906 ہمارے پولنگ بوتھ تھے۔ اگر قومی اور صوبائی ووٹوں کو دیکھا جائے جو وہاں پہ پول ہوئے ہیں، ٹوٹل ووٹ جو پول ہوئے ہیں وہ تقریباً 7,24,000 کے قریب بنتے ہیں۔ اگر آپ 1906 منٹ کو 1906 بوتھ کو صبح 8 بجے پولنگ سٹارٹ ہوئی ہے، شام 5 بجے تک 10,29,000 منٹ بنتے ہیں ہر پولنگ پہ موازنے کے حساب سے، اور اسی کی بنسبت جو وہاں پہ ووٹ پول ہوا ہے وہ تقریباً 7,24,000، اور اس کا اگر آپ آپس میں پلس مائنس کریں تو ایک ووٹ پول ہونے میں 1.25 منٹ کا ٹائم لگا ہے، ایک ووٹ پول ہونے میں، جبکہ آپ سب نے بھی ووٹ پول کیے ہیں، پورے پاکستان نے ووٹ پول کیا ہے۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ووٹ کی تصدیق میں تقریباً 1 سے 2 منٹ لگ جاتے تھے۔ جب آپ باہر سے انٹر ہوتے ہیں اپنا ID کارڈ لے جا کے اس کے جتنا وہ پروسیس ہے فنگر پرنٹس، اور اس پہ کم از کم 4 سے 5 منٹ تک لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی ہری پور ڈسٹرکٹ، یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہمارا شہری علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ ایزی ہوتی ہے، جہاں پہ واکنگ ڈسٹینس ہوتا ہے، وہاں پہ ووٹ زیادہ پڑتا ہے۔ ہمارا جو وہاں پہ ایک حلقہ ہے PK 46 جس کا 70% شہری آبادی ہے اور 30% اس کا پہاڑی علاقہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ بالکل منال کے ساتھ والا جو ہمارا ہری پور کا ریجن ہے، یہ PK 47 کی رینج میں جائیں تو ہمارا 70% علاقہ جو ہے وہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے، اور جسٹ 30% علاقہ جو ایسا ہے وہ شہری ہے۔ لیکن اگر ووٹوں کا اس میں دیکھا جائے تو اس پہاڑ کے اندر جو ووٹ پڑے ہیں وہ 53.4% ووٹ پڑے ہیں پہاڑ کے اندر، جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اسی کے بنسبت جو شہری حلقہ ہے جو سارے کا سارا شہر پہ مشتمل ہے، جہاں واکنگ ڈسٹینس پہ لوگ جا کے ووٹ پول کرتے ہیں، وہاں پہ ٹوٹل 48%، اور ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ 4.20% کا ڈفرینس ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ 1 منٹ 1.25 منٹ کے ٹائم لگا ایک ووٹ کے اوپر، جو کہ میرا خیال الیکشن کمیشن بھی نہیں مانے گا۔ میں جب یہ چیزیں لے کے الیکشن کمیشن میں گیا، اور پھر سب سے بڑی چیز جو ان کا آخری لیٹر جو میں نے پریزنٹ کیا الیکشن کمیشن کے سامنے، اور جس میں یہ واضح ان کی طرف سے ساجد محمود نامی ان کے جو کوارڈینیٹر تھے، انہوں نے باقاعدہ وہ اس کی ریسیونگ اور وہ چیزیں دی، اس کے اوپر معزز الیکشن کمیشن نے اس حد تک کہہ دیا کہ پٹیشنر بھی کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں پہ بکسا چوری ہوا ہے، اور جو جیتنے والا ہے وہ خود اس بات کو مان رہا ہے کہ اس علاقے میں ووٹ جو ہے وہ غلط جعلی پڑے، اور ٹائمنگ کا ڈفرینس بھی بتا رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، تو کیوں نہ آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔
لیکن ایک معزز ممبر کے کہنے پہ اس کو چھوڑا گیا، اور آج کی تاریخ تھی اس میں، اور اس تاریخ سے پہلے یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں جو اس چیز کے چیمپئن ہیں کہ ہم فیئر الیکشن اور ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ اتنا بڑا پرندہ لگا کے وہاں پہ چلے گئے جی کہ اس کیس کو ختم کیا جائے اور مجھے جیتا ہوا تصور کیا جائے۔ اور کل میں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا پرسوں، جس میں وہ بڑے دعوے سے بے نامی اکاؤنٹس، ملک کی معیشت، انرجی سیکٹر اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں 2019 میں ان کے ہی کچھ چیزیں لے کے 2018 کے الیکشن میں، جس وقت میرا چھوٹا بھائی بھی ہمارے ساتھ مل کے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، شوکت بلال، تو ہم ان کے اگینسٹ چلے گئے۔ ذرا آپ سنیے گا کہ میرے ساتھ کونسل موجود ہیں، یہ ان کی موجودگی میں وہاں پہ آر او آفس میں بھی اور ہماری پشاور ہائی کورٹ اقتباد بینچ میں بھی ان کے وکلا اس بات کو مان گئے۔ 2018 میں ایک کمپنی ہے نوا سین پیک، یہ ہتار انڈسٹری اسٹیٹ میں ایک کمپنی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں ایک سٹامپ پیپر کا اضافہ کیا گیا تھا نامینیشن پیپرز کے ساتھ، اور ان نامینیشن پیپر کے ساتھ وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ کوئی بندہ جس نے کوئی قرضہ لیا ہے یا جس کے کوئی ایسٹس ہیں وہ اس میں ظاہر کرنا مست ہے۔ اگر وہ چھپائے گا یا اس میں وہ کوئی فوٹ کوٹ کرے گا تو وہ 62-63 کے زمرے میں آئے گا اور اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جناب نے 2018 کے الیکشن میں 1 بلین کا قرضہ اس وقت الیکشن کمیشن کے جو دیا ہوا فارم اور سپریم کورٹ کا دیا ہوا جو فارم تھا اس میں چھپایا، اور اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا اس کے جو پیرا ہے اس میں کہ اماؤنٹ جو 20 لاکھ سے اوپر کا ہو اگر وہ لیا ہے تو وہ آپ نے شو کرنا ہے۔ جناب نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ جے ایس بینک اور ایک اور بینک ہے، ان دو بینکوں سے ایک سے 66 کروڑ روپیہ اور ایک سے 33 کروڑ روپیہ قرض لیا، اور وہ قرض شو نہیں کیا۔ جب ہم عدالت گئے تو عدالت جا کے کہتے ہیں جی کہ اس کمپنی سے تو میرا کوئی تعلق اس طرح ہے ہی نہیں، ہم تو اس کو آن ہی نہیں کرتے، میں تو ایک شیئر ہولڈر ہوں تھوڑا سا، ایک ڈائریکٹر کی حیثیت سے میں نے جا کے یہ کام کیا ہے، میں نے یہ لون لیا ہے، تو چونکہ یہ کمپنی لون ہے اس لیے مجھے یہ شو کرنے کی وہ نہیں تھی۔ جبکہ اس میں کلیئر کٹ جو سٹامپ پیپر سپریم کورٹ نے دیا تھا اس میں یہ بیان حلفی ہم نے جمع کرانی تھی کہ ہماری کسی بھی کمپنی نے اگر 20 لاکھ سے زیادہ کا قرض لیا ہے۔ میں آپ کو ڈاکومنٹ پروف کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ جب میں نے چونکہ وہ الیکشن کا ٹائم تھا، ایک دم سے ان کی کمپنی کے ایس ای سی پی سے وہ ریکارڈز نہیں نکل سکتے تھے، تو ان کا لال جان پھٹک صاحب کی عدالت میں وہ بینیفٹ ان کو مل گیا کہ چلیں آپ الیکشن کانٹیسٹ کریں، بعد میں اس کو دیکھا جائے گا۔ جب میں نے اس کی ڈیٹیلز نکالی تو پتہ چلا کہ 99.9% شیئر جو ہیں موصوف کے اپنے اور بیوی بچوں کے نام پہ، ایک کمپنی جو کہ 100% میں سے 99% ان کی ملکیت ہے، وہ اس کا 1 ارب روپیہ چھپا رہے ہیں۔ تو یہ چھپانا ان کا وتیرہ ہے، یہ میں نے کہا وائٹ کالر کرمنلز جن کو کہتے ہیں، یہ اس چیز میں آتا ہے۔ آج جو شاہ نواز شریف کے کل گن گاتے تھے، کل دوسری جماعت میں کون سی ایسی جماعت ہے اور کون سی ایسی پالیسی ہے جس پالیسی میں 2002 سے لے کے آج تک نہ رہے، لیکن بات جہاں تک چھپانے کی آتی ہے کنسیلمنٹ آف ایسٹس کی، تو دوران الیکشن میں نے ان کے اوپر ایک اور آبجیکشن کیا تھا کہ یو کے اندر ان کی پراپرٹی اور وہ پراپرٹی انہوں نے کنسیل کی۔